گرمی کی شدت کا آغاز ہے اور بہت جو ہے وہ پرسکون طریقے سے ہم نے پچھلے اپنے تمام دنوں کو گزارا ہے، اور اب چونکہ اپریل کا بالکل لاسٹ چل رہا ہے تو ابھی بھی اگر گرمی نہیں پڑنی ہے تو پھر پتہ نہیں کب پڑنی ہے، تو اسی لیے گرمی کا چونکہ شدت کا ہے اس وقت معاملہ، اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو بزرگ بھی ہیں جو بیماری کا شکار بھی ہو رہے ہیں، تو ابھی اس گرمی کی شدت میں جو ایک آپ کا لائف سٹائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے وہ کس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، کچھ تھوڑی سی اس پر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لے لیں گے، آپ ضرور بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو بھی آگے لے کر چلیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے گا، نام صاحب قبلہ آغاز فرمائیے گا حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ابوبکر سلطانی بھائی آپ کا اور کوہ نور چینل اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کا، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا حاضر ہونے کا، اور سب دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ اسلامی عقیدت۔ موسم کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے جی اور بالخصوص موسم کی تبدیلی جو ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن جو ہے ہمیں کسی نہ کسی جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں جو پریکاشنز ہیں، ہمیں تدابیر لینی ہے ان ایڈوانس۔ اس میں سب سے پہلے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان کو جیسے کہ بزرگ اور بچے اور عموماً سب کو ہی جو ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بالکل کہ بدلتے موسموں کے اثرات کو فوری طور پر جو ہے وہ ان سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہی ہم سردی سے گرمی کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں، موسم جو ہے ہمارا، تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ یخ بستہ ٹھنڈے مشروبات جو ہے ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، بالکل جس کی ایسے وجہ سے جو ہے وہ گلے کی بیماریاں بہت زیادہ جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پانی کو نارمل جو درجہ حرارت ہے اس کے مطابق پئیں، ٹھیک ہے، روم ٹمپریچر پہ جو ہے اس کا استعمال کریں، اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے سب ہی اوائڈ کریں تو بہتر ہے، ورنہ بالخصوص بچے اور جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو چاہیے کہ اس سے سختی سے پرہیز کریں۔ اور ایسے ہی جو ہمارے بازاروں میں کھلے مشروبات جو ہے وہ ملتے ہیں اور جس میں احتیاط نہیں کی جاتی بعض اوقات، تو ان کو بھی جو ہے وہ پیتے ہوئے احتیاط کریں کہ مکھی کا جو موسم ہے اس سے جو ہے وہ ڈائریا کی جو ہے وہ مرض بہت جلدی پھیلتی ہے، تو اپنی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ سب سے بہترین اور محفوظ چیز یہ ہے کہ آپ گھر کا بنا ہی کھانا کھائیں، بازاری چیزوں سے جو ہے وہ حد المقدور حد الوسع جو ہے کوشش کریں اوائڈ کرنے کی۔ اور جب آپ گرمی میں نکلتے ہیں، اگر آپ سائیکل پہ، پیدل یا موٹر سائیکل پہ ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلیں، کیونکہ جو ہیٹ ویو ہے جسے ہم کرنا گرمی لگ جانا کہتے ہیں، اس میں احتیاط کا ایک بڑا طریقہ جو ہے کہ آپ جو ہے وہ سر کو اپنے ڈھانپ کے رکھیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ سورج کی شعائیں آپ کے جسم کو نہ لگیں، بالکل تو اس صحیح۔ سے بہت حد تک آپ جو ہے وہ گرمی کی شدت کے اور اس کے اثرات سے جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب آپ گاڑی میں اے سی یوز کرتے ہیں تو جب آپ کے اترنے کا وقت آتا ہے جہاں آپ نے رکنا ہے، تو کوشش کریں اس سے تھوڑی دیر پہلے اے سی کو جو ہے وہ بند کر دیں، تاکہ آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ بہت ٹھنڈے درجہ حرارت سے جب آپ بہت گرمی میں نکلیں گے تو آپ کا جو فوری طور پہ جو موسم کا اتنی سپیڈ سے جو ہے وہ چینج ہونا ہے، وہ آپ کی باڈی پہ اس کا بیڈ سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ اس کا پڑ سکتا ہے، برا اثر افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ فوری طور پہ ٹھنڈے موسم سے گرمی میں اور گرمی سے ٹھنڈے موسم میں، ایسے جب گھر جاتے ہیں آپ صحیح۔ گرمی سے باہر سے، تو فوری طور پر جا کر اے سی کے نیچے بیٹھنا جو ہے، فوری طور پہ نہانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ جسم ٹھنڈا گرم جسے ہونا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ویٹ کریں، خود کو ریلیکس کریں، پانی پئیں، نارمل ہوں، تھوڑا پسینہ خشک کریں، پھر جو ہے وہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری اہل خانہ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے آمین اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں جو جناب قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بیان کر رہے تھے، اور آپ تمام دوست دیکھنے والے سننے والے سن بھی رہے تھے یقیناً۔ اور چونکہ جیسے ہی
مطلب گرمی کا اگر موسم ہے تو اس کی آمد جب ہوتی ہے تو کچھ ایسی پریکاشنس ہیں کہ یقیناً جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اگر سردی آ جائے تو تب بھی ہمیں ان تمام چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور چونکہ موسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ پر اور آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، اور اسپیشلی آپ کی جو باڈی پر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم لوگ بہت نارمل طریقے سے جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا اپنے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی یہ ایک بڑا ناانصافی والا معاملہ ہوتا ہے. تو کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا جو بیلنس ہے آپ کو اپنی لائف میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میڈیکل حوالے سے ضرور رکھنا ہے، تاکہ ہم بہت سے ایسے مسائل پریشانیوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. یہاں میں دعا ایک گو تو باتوں کا انشاءاللہ. جی اور بسم اضافہ کرنا اللہ. جی چاہوں گا ضرور ضرور کہ ضرور. ایک جو ہے نا پانی کا استعمال گرمیوں میں بڑھا دینا چاہیے. ایک صحت مند آدمی کو گرمیوں میں کم سے کم جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 15 سے 18 گلاس پانی پینا چاہیے. اور یہ پانی وقفے وقفے سے ہونا چاہیے، اور ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے. پانی کو کھڑے ہو کے نہ پئیں، سنت کے مطابق بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لے کے پئیں پانی کو. تو یہ ظاہر ہے ایک نیکی بھی ساتھ ہوگی اور سنت میں عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جیسا موسم بھیجتا ہے تو اس موسم کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کے تریاق کے طور پر یا ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اس موسم میں ایسے ہی پھل جو ہے پیدا فرماتا ہے. تو جو بھی موسمی پھل تازہ آئے اس کا استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ تربوز جو ہے اس موسم کا اہم ترین جو ہے وہ پھل ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں. اس میں وائٹامن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں آئرن ہے، اور یہ معدے اور جگر کی جو ہیٹ ہے اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. البتہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہو ان کو نہار منہ پہ تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کریں بھی تو اس پہ ہلکے سا نمک کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. تاکہ بہت زیادہ ان کا بی پی لو جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور باقی کسی ٹائم بھی تربوز کا استعمال کریں. اچھا، تازہ رات تربوز میں ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں، مطلب 7-8 بجے کے بعد رات میں کھا لینا بہتر ہے یا پھر نہیں اس کو؟ نہیں، کوئی حرج نہیں. تربوز جو ہے رات کو بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بلکہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو جی ان کو تو لینا چاہیے، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. صحیح. کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ کچھ موسمی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ ان تمام موسموں میں سے، جیسے ہم نے پہلے سردی اور گرمی کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ایک خاص نعمت ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو آپ کو اور ہمیں یقیناً جو فروٹس کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے، آپ کی لائف میں، آپ کے جو ہے وہ ڈائٹ کے لیے، آپ کے لائف سٹائل کو بہت چینج کر رہا ہوتا ہے. اپنے تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. پروردگار عالم تمام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، اور اسپیشلی جو اب آپ ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا گو ہیں. پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا خاص کرم فرمائے.